اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ اب مرتے دم تک حد شرع سے داڑھی کم نہیں کروں گا. میں نے کہا تو مجھے یہ 10 روپے بھی نہیں دیتا, میرا جلسہ کامیاب ہو گیا, میرا تیرے گھر میں آنا قبول ہو گیا, یہ آپ کا اتنا بڑا جلسہ کامیاب ہو گیا. اگر ہمارا ایک بچہ بھی آئیے اعلان کرے نبی کے نام پر شراب حرام ہے, بولو جی. مجھے پتا ہمارے علاقے میں یہ کام بہت ہو رہا ہے, سب جگہ. آپ کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, میں پورے سماج کی بات کر رہا ہوں. ہمیں نبی کے نام پر شراب چھوڑنی ہے, بولو انشاءاللہ. اپنے بچوں پر غور کرنا ہے, ہم نے نبی کی محبت میں نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ. ہم نے نبی کے نام پر یہ دیکھو سنو, آپ مال کی زکات دو, آپ صدقات و خیرات کرتے رہو, آپ کو جو جی چاہے وہ کام کرو, لیکن اگر آپ کے علاقے میں نماز نہیں ہے, آپ خود نمازی نہیں ہے, آپ کے گھر میں نماز کا ماحول نہیں ہے, آپ 1000 جلسے بھی کرو, اللہ کو ہمارے جلسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کی مسجد نمازیوں سے بری ہونی چاہیے. اتنی بڑی مسجد آپ نے ماشاءاللہ بنائی ہے. آپ تو یہاں کچھ عرصے سے جمعہ بھی قائم ہے نا, جمعہ بھی آپ پڑھتے ہیں, تو مجھے امید ہے کہ جمعے میں یہ مسجد بھر جاتی ہوگی. اگر نہیں بھرتی تو یہ ہماری بہت بڑی خامی ہے. بنا تو دی, لیکن اس کو بھرنا بھی کس کا فرض ہے؟ مسجد کی ضرورت یہ بلب اور یہ پنکھے اور یہ وائٹ واش نہیں ہے. مسجد کی جو ضرورت ہے, مسجد جو ہم سے طلب کرتی ہے, اگر اس میں چٹائیاں ہوتی ہیں, وہ جو ہم پہلے زمانے میں پھڑیاں ڈالتے تھے, اگر وہی ہوتی, فارسی ننگا ہوتا, لیکن اس مسجد میں نمازی کثرت سے آتے, تو یہ مسجد پوری بستی کے لیے اللہ کے حضور دعا کرتے. نبی کے جلسے میں آنے والے مسلمان بھائیوں, فکر کرو دین کی, آخرت کی فکر کرو. مرنے کے بعد پوچھا جائے گا. اسو ہے نا, اسو کیا ہے یہ؟ ہم جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں, پہلے بڑے لوگ آپ کام کے بولے اسو ہے. میں نے کہا میں نے کتابوں میں پڑھا ایک اور اسو بھی آنے والا ہے, ایک اور اسو آنے والا ہے. یہ تو ابھی تم گاڑی رات کی چھٹی کر دو گے. میں نے سنا ہے, پڑھا میں نے کتابوں میں, اس اسو کی مدت 500 سال ہے. کتنی مدت ہے؟ 500 سال. آج ہمیں کوئی نہیں پوچھ رہا ہے, لیکن جو ہی ہمیں قبر میں رکھا جائے گا, بزرگ ہو کے جوان, سب سے پہلے اس سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. کس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ نماز کے بارے میں. اور نماز سے بھی پہلے جو نماز کی قبولیت کا ذریعہ, وہ حقوق العباد, بندوں کا ہم پر حق. کسی نے ہمارے گھر مزدوری کی, اس کا برابر حق دینا ہے. کوئی ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے, ہمارا ساتھی, اس کا مہینہ پورا ہونے سے پہلے جو ہی اس کے منہ میں آواز ہو کہ مجھے تنخواہ چاہیے, تو فوراً سے پہلے اس کی تنخواہ ادا کر دینی چاہیے. یہ حقوق العباد میں ہے. اور اگر آپ نے کسی کا حق مار لیا, کسی کا حق نہیں دیا, مزدور کی مزدوری نہیں دی, آپ نے پڑوسی کا راستہ بند کیا, آپ نے بابے کو تنگ کر لیا, آپ نے کسی کو گالی دے دی, کسی کی غیبت کر دی, کسی غریب کو دبا لیا, اللہ فرماتا ہے یہاں نہیں, کعبے میں بھی پڑھو گے, وہاں بھی تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی. بولو جی, وہاں نماز قبول نہیں. پہلے نماز قبول کرنے سے پہلے حقوق العباد کی بڑی ضرورت ہے. اپنے حقوق العباد ادا کرو. اور سب سے پہلے اور ضروری بات میں آپ کو بتاؤں کہ مولویوں پر تھوڑی شفقت کرو. مولویوں پر تھوڑی مہربانی کرو, انصاف کرو ان کے ساتھ. انصاف کیا کرنا ہے؟ آج ساری قوم مولویوں کے ساتھ انصاف کر رہی ہے. میں ابھی جس جلسے میں گیا, وہاں مجھے مولوی صاحب نے فون کیا کہ جناب آج ایک بڑا مسئلہ بنا. میں نے کہا ساری قوم مولوی کے پیچھے پڑی ہے, ساری قوم مولوی کے پیچھے پڑی ہے. تو میں نے کہا نماز بھی تو مولوی کے پیچھے پڑی ہے, نماز بھی مولوی کے پیچھے پڑی ہے, جنازہ بھی مولوی کے پیچھے پڑا ہے, نکاح بھی مولوی نے پڑھایا ہے, سارے کام مولوی کر رہا ہے. یہ قوم مولوی کے پیچھے نہیں پڑے گی تو کس کے پیچھے پڑے گی؟ اس کا تو کام ہی ہے. مولانا لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی ہیلپ کریں. اس مولوی کے ساتھ ہی نہیں جو آپ کا امام ہے خالی. آپ کی بستی میں اگر کوئی غریب مولوی ہے, میں تو یہ اپنے علماء سے بھی کہتا ہوں, اور انشاءاللہ میں یہ کرتا بھی, یہ نہیں کہ میں خالی تقریر کرتا ہوں,